سوال یہ کیا گیا ہے کہ زیارت اربعین پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، اور کیا صرف وہی لوگ اس زیارت کو پڑھیں جو کربلا گئے ہیں، یا ہم اپنے گھروں میں بھی، اپنے ملک میں بھی اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن مکمل ہوتے ہیں، اسے اربعین حسینی کہتے ہیں۔ یہ دن مکتب اہل بیت علیہ السلام بلکہ آزاد انسان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب مومن کی علامت کو بیان کیا تو اس میں ایک علامت زیارت اربعین کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے واضح ہے کہ زیارت اربعین پڑھنا ایک مومن کی پہچان ہے اور اس کا ترک کرنا غفلت اور محرومی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اب جو یہ سوال ہوا ہے کہ زیارت اربعین پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، تو چھٹے امام علیہ السلام کی روایت جسے جناب صفوان نے نقل کیا ہے، اس میں ذکر ہے کہ زیارت اربعین اس وقت پڑھو جب دن کا ایک حصہ گزر چکا ہو، لہٰذا بہترین وقت یہ ہے کہ جب دن کا ایک حصہ گزر چکا ہو، لیکن اذان صبح کے بعد سے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ سوال کہ کیا زیارت اربعین صرف ان کے لیے ہے جو کربلا گئے ہوں، تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا جانے والے ہی پڑھیں اور صرف انہی سے مخصوص ہو، بلکہ یہ ہر مومن کے لیے افضل اور بہتر ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک یا شہر میں ہو، وہ اپنے وطن کے اربعین کے دن کے مطابق زیارت اربعین پڑھے۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوان اجازہ سبیل میڈیا ہوں تو بہت غمگین ہو جاتا ہوں، کیا کروں، کون سا عمل انجام دوں کہ مجھے سکون مل جائے، اور جو لوگ اربعین پر کربلا نہیں جا پائے ہیں اس سال، یا اگر کبھی نہیں جا، سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں اس بار اربعین کے لیے کربلا جانا چاہتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اب جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو بہت غمگین ہو جاتا ہوں، کیا کروں، کون سا عمل انجام دوں کہ مجھے سکون مل جائے، اور جو لوگ اربعین پر کربلا نہیں جا پائے ہیں اس سال، یا اگر کبھی نہیں جا پاتے تو انہیں کون سا اعمال انجام دینے چاہیے تاکہ وہ اربعین کی فضیلت کو حاصل کر لیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سجاد صفی صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اربعین کے موقع پر کربلا نہ جا سکے، خاص کر پیدل سفر میں شامل نہ ہو سکے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو زیارت سے، اربعین کی زیارت سے محروم رہ جانے والوں کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ اس کے لیے 2-3 نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم کسی بھی شخص کی مدد کے ذریعے اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو شخص زیارت پر جا رہا ہے، اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ زیارت پر جا سکے، اچھی طرح سے زیارت کر سکے، تو ہم بھی اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کئی لوگ مل کر کسی ایک شخص کو اپنی نیابت میں زیارت پر بھیجتے ہیں، اس طرح ان کی زیارت بھی ہو جائے گی اور وہ اس ثواب میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ چہلم کے دن آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر اور گاؤں میں جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے یا جلوس ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو کر اور اسی طرح سے اس میں تعاون کر کے آپ اس زیارت کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ائمہ علیہ السلام کی روایات میں کہا گیا ہے کہ اربعین کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ کر خود امام حسین کی براہ راست زیارت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا، میں کربلا نہیں جا سکتا امام حسین کی زیارت کے لیے، تو کیا میں اس ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تم اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کر یا کسی صحرا اور بیابان میں جا کر اگر دور سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہو اور ان کی زیارت پڑھتے ہو تو تمہیں امام حسین علیہ السلام کے زائر کا ثواب ملے گا۔ اگر ان باتوں پر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے عمل کرتے ہیں اور انہیں انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا اور ہم پوری طرح سے محروم نہیں رہیں گے۔ سوال کی طرف بہت ہی اہم سوال ہے کہ اس بار 15 اگست اور چہلم کا دن ایک ساتھ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منائے جائے یا امام کا غم؟ ضرور بتائیے گا۔ آئیں جواب سنتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عاکف زیدی صاحب کی زبانی۔ اس اتفاق کے پیش نظر مومنین کی رہنمائی کے لیے چند باتیں عرض ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ 15 اگست کی یوم آزادی کی کسی تقریب میں یا کسی پروگرام میں شرکت کرنا اپنے آپ میں بذات ہی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔
ہاں بس اس کا خیال رکھیں کہ وہاں پر شرکت کرنے کے بعد مومنین سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہ ہو، کوئی قول اور فعل انجام نہ دیں کہ جس سے عزائے حسینی کے وقار کو ٹھیس پہنچے یا خود مومنین کی عزت پر حرف آئے۔ تو شرکت کرنا اپنے آپ میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن شرکت کا انداز کیا ہوتا ہے اور شرکت کرنے کے بعد کیا انجام دیتے ہیں، اس کے دوران کیا انجام دیتے ہیں، اس پر ذرا نظر رکھیں اور ایسا کوئی انجام نہ دیں، فعل کوئی ایسی بات نہ کریں یا کہیں کہ جس سے کوئی نقصان پہنچے عزاداری یا مومنین کی عزت۔ دوسری بات کہ یہ یوم آزادی کا وہ دن ہے کہ جس کے اندر آزادی اور حریت کا مفہوم یا ویلیو اقدار اس پر توجہ ہوتی ہے، اور یہ حریت پر توجہ اور ہر قسم کی ذلت اور غلامی کو ٹھکرانا، یہ در حقیقت قیام کربلا کے اہم ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے۔ تو 15 اگست یوم آزادی کا دن اتفاق سے ایک اچھا موقع بھی ہے کہ جس کے بہانے حسینی مشن اور حسینی اقدار کو لوگوں کے درمیان، غیروں کے درمیان، حتیٰ غیر مسلمانوں کے درمیان بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے آفاقی پیغام اور مشن کو فروغ دینے میں اور آگے بڑھانے میں اس دن اہم قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ اس موقع سے غفلت نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے اس موقع کا بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔